اور وہ چلانے کی آوازیں اور اس عورت کی اور چیخنے کی تکلیف سے اور میرا بابا تو میں تجھے شکریہ ادا کرتا ہوں اگر تو نے مجھے یہ دے دیا. یہ جو منظر میں نے دیکھا تو میں نے کہا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو اس کے بعد یہ کہ وہ عورت بے ہوش ہو گئی, کہنے لگی بس وہ اس کا میں نے ذبح کر دیا جو جن اس کے اوپر تھا, اور ہندو جن تھا. جن سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لائیو ہیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر, اور پاکستان میں ایک ادارہ اور بھی ہے جو جن جیسا ہی ہے. کچن میں جب کھانا بنا رہی ہوتی ہوں تو مجھے اپنے پیچھے کوئی چمکدار چیز نظر آتی ہے. میں مڑ کر دیکھتی ہوں تو لگتا ہے جیسے کوئی چھپ گیا. میں ان کو یوں کر کے دیکھ رہی ہوں, وہ روڈ کراس کر رہے ہیں, اس طرف آ رہے ہیں. اچانک وہ دونوں اخبار بن گئے. 22 سال تک میں اس کمرے میں رات کو اکیلا کبھی نہیں سویا, کیونکہ مجھے لگتا ہے میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا کریپی ٹاکس. اور کریپی ٹاکس یو آل نو کہ ہم بڑی کریپی اس میں باتیں کرتے ہیں. آج میرے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے, میرے اتنے سارے کویشچنز ہیں اور میں اتنی زیادہ باتیں ان سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں بیکاز ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے. اور اب آپ سوچیں گے کہ یار کریپی چیزوں میں کیسے ایکسپیرینس ہو سکتا ہے, تو بالکل میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دوں. میرے ساتھ موجود ہیں ریحان احمد. ہی از اے سینئر جرنلسٹ اینڈ ہی ہیز بن ورکنگ ان دس فیلڈ سنس 30 ایئرز, لائک مور دین 30 ایئرز, اینڈ ہی از اے پروڈیوسر ڈائریکٹر ایز ویل. بہت سے مارننگ شوز بھی انہوں نے کیے, اور ایسے مارننگ شوز جو آج ہمارا مقصد ہے جن کو ڈسکس کرنا, یعنی کہ جس میں بڑے کریپی انسیڈنٹس ہوئے, بڑے جنات والے واقعات ہوئے. تو السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت اچھا لگا آپ کے شو میں آ کے, کیونکہ آپ کا شو میں دیکھتا رہا ہوں, اور جو سب سے زیادہ چیز مجھے پسند ہے آپ کے شو کی وہ یہ ہے کہ آپ بڑے عام فہم انداز میں بات کرتی ہیں. تو جس سے ایک تو یہ کہ انٹرویو دیکھنے کا دل چاہتا ہے جو گفتگو آپ کر رہی ہوتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہر جنریشن کے لوگ اس سے کنیکٹ ہوتے ہیں, کنیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اچھا, جیسے بھی میں سارے ہمارے ویورس کو بتا رہی تھی کہ یو آر اے پروڈیوسر اینڈ ڈائریکٹر ماشاء اللہ. تو بہت سے مارننگ شوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی جنات کو بلایا جاتا ہے, اور بہت سی, اور اگر ہم آج سے کوئی 2-3 سال پہلے جائیں تو تب تو بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں تھا یہ سارا کچھ. تو سب سے زیادہ مجھے بتائیں کیا یہ حقیقت ہوتی ہے؟ اچھا, یہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں, حقیقت ہے بھی یا نہیں بھی ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس کا ایک بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ یہ اس طرح کے جو مارننگ شوز ہیں وہ اسٹارٹ کب سے ہوئے, کب تک چلتے رہے, کن کن لوگوں نے کیے. پاکستان میں سب سے پہلے جو ہارر شو کیا تھا مارننگ شو کے اندر وہ کیا تھا مایا خان نے, اور مایا خان نے کیا تھا سما کے اوپر, اور وہ بہت چھوٹے لیول کا تھا. ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو کے اندر وہ ایک جھاڑ کو رکھا اور ایک کالی چادر لگا دی, ایک ہلکا سا ماحول بنا دیا اور وہ کیا. اس کے بعد پھر وہ A+, جیو, ہم ٹی وی سے ہم نے کیا. کون سا چینل ایسا نہیں تھا جو اس میں شامل نہیں ہوا, اور سب نے کوشش کی کہ ایک سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک کیا جائے. 2006 یا 2007 سے یہ شروع ہوا تھا یہ سلسلہ. اس کے بعد ہر ٹی وی چینل نے مارننگ شوز کیے. اچھا, مارننگ شو میں ہم ٹی وی پہ جب مارننگ شو کا کانسیپٹ میں لے کر گیا تو نور بخاری کرتی تھی اس وقت, اور اس وقت میں ٹیم میں شامل نہیں تھا. میں مختلف چیزیں کرتا تھا, سوشل راؤنڈ اپ کرتا تھا ہم ٹی وی میں. 2006 کی یا 2007 کی بات ہے. تو باس نے, جو میری باس ہوتی تھی, سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی تھی وہ ہم نیٹ ورک کی, میمونہ صدیقی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کرو, میں چاہتی ہوں کہ تم مارننگ شو کی ٹیم میں شامل ہو. تو میں نے کہا میں نہیں ہونا چاہ رہا, کیونکہ میں صبح نہیں اٹھ سکتا, 8 بجے اٹھ کے آفس آنا یہ میرا وہ کپ آف ٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں تم کرو. تو اس کے بعد یہ ہوا ہفتے کا میں ایک شو کرتا تھا. تو میں نے پہلا شو جو مارننگ شو کیا, اسے دیکھنے کے بعد 2 سے 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے ریٹنگ کی لائن ہلا دی ہے. اوکے, تم نے ریٹنگ کی لائن ہلا دی ہے. میرے لیے سرپرائزنگ تھا. اچھا, شو ہمارا نارمل سا تھا, لوگ مارننگ شو سبھی چینلز پہ آ رہے ہوتے تھے, کمپٹیشن اتنا ٹف ہوتا ہے تو اس میں ریٹنگ لینا بڑے چینلز کو, جس میں ARY یا جیو ان کا مقابلہ بھی ہے, ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا تم نے ریٹنگ کی لائن ہلا دیا. پھر مجھ سے کہنے لگی کہ جس دن یہ شو ہوا تھا 2 یا 3 دن پہلے, اس کے نیکسٹ ڈے میں کراچی میں جہاں بھی گئی ہوں میں نے صرف اسی کی بس سنی ہے. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں اتنا زیادہ شوق موجود ہے, بہت زیادہ شوق ہارر شوز کا جو ہے. بہرحال وہاں سے انہوں نے کہا کہ تم شوز کرو, اور جس طرح کے, پھر میں نے ان سے کہا کہ ہم اس میں ہارر کے سیٹس لگانا چاہتے ہیں, ہارر کے ساؤنڈز استعمال کرنا چاہتے ہیں, جیسے پانی گرنے کی, پانی کی بوند بوند گرتی ہے ایک خالی مکان کے اندر اور آواز گونجتی ہے, اس طرح کی آواز. یا پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہلکے سے دور کہیں کوئی حادثہ
یا پھر لگتا ہے کہ میٹل کی کوئی چیز ہے جو کوئی ہلکی ہلکی کسی چیز پہ ٹچ کر رہا ہے. یہ بھی سب کچھ سائیکالوجیکلی ویورز کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یقیناً, کیونکہ ہم بچپن سے دیکھ رہے تھے, خاص طور پہ 1982 سے ہارر موویز میں دیکھ رہا تھا, تو اب ظاہر ہے فلم بنانے کا موقع تو ہمیں کبھی ملا نہیں, تو ہم نے کہا کہ جی جو اپرچونیٹی ہمارے پاس ہے مارننگ شوز کی, اسی کے اندر ہم اپنے وہ سارے شوق پورے کر لیں. تو ہم نے کیا, تو اس میں ایک خیر محمد بلوچ ہوتے تھے, حاجی صاحب, حاجی کہتے تھے ان کو, ڈائریکٹر تھے ہمارے شو کے, کوئٹہ کے تھے وہ. تو وہ ان کو میں صرف آئیڈیا بتاتا تھا کہ حاجی یہ کرنا ہے, تو وہ سیٹ ہم ڈسکس کرتے تھے, وہ کہتا تھا بتاؤ, اور وہ مجھے بہت, ہماری ایک بڑی اچھی کیمسٹری تھی ٹیم کے ساتھ نا, کیمسٹری کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو وہ مجھ سے کہتا تھا سیٹ پہ کیا چاہتے ہو مجھے بتاؤ جو نیکسٹ ویک ہم کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے سوکھے ہوئے پتے چاہیے, اچھا, یہ جو ٹائل لگے ہوئے وائٹ یہ مجھے غائب چاہیے, اوکے, اور یہ مجھے ماحول چاہیے درخت لگے ہوئے ہوں اور اس طرح کا ہو. تو ترپال منگا کے ڈالی اس نے. اس کے علاوہ سوکھے ہوئے پتے کسی پارک میں بھیجی گئی گاڑی ہم ٹی وی کی, اور وہ جا کے مغرب کے بعد ایک دن پہلے اٹھائے گئے, جس دن سیٹ لگ رہا ہے رات میں, اور وہ پتے اٹھا کے لا کے سیٹ پہ ڈالے گئے. ٹوٹی ہوئی کرسی, ایک ٹوٹی ہوئی بینچ جس میں سے کیلیں نکلی ہوئی ہیں, سارا ماحول بنا سارا ماحول. اس کے علاوہ گرافیکل ایک ہم نے کریٹو ڈپارٹمنٹ نے بنایا کہ کوریڈور ہے اس کی, ایک پینافلیکس ایک بہت بڑا ہے, 3D پینافلیکس ہے, تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے ہوسٹ کے پیچھے ایک کوریڈور ہے انلمیٹڈ, اور بس وہ جائے چلا جا رہا ہے. بہت ہی لمبا کوریڈور ہے, جیسے اچانک کوئی آ جائے گا. بہرحال تو شروع میں باس نے مجھ سے کہا تم کیا کر رہے ہو, مطلب مارننگ شو ہے, لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے ہیں, تم کہہ رہے ہو کہ ہارر بناؤ گے اور تم سیٹ کو ڈارک کرنا چاہتے ہو, میں الاؤ نہیں کروں گی. میں نے کہا کرنا پڑے گا, ہارر کیسے کریٹ کریں گے ٹیوب لائٹس کے اندر, وہ پورا ایمبینس ویسا ہو ہی نہیں سکتا. تو میں نے کہا ہم ساؤنڈ وہاں پہ دے رہے ہیں خالی گھر کا, یہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں دن نکلا ہوا ہے تو یہ نہیں ہوگا. خیر وہ بہت کوآپریٹو تھے, انہوں نے کہا نہیں بالکل کریں گے اور آپ کریں اس کو. تو بہت زیادہ سپورٹ تھی ان کی. ہم نے دن میں, ہم وہ پہلے لوگ تھے پاکستان کے اندر جنہوں نے دن میں رات کی مارننگ شو کے اندر, اور وہ سیٹ ہم نے لگائے, ہم کرتے چلے گئے. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ایک شوق تھا کہ اب اس میں نیا 2 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ایک باڈی ہوتی ہے اور ایک سول ہوتی ہے, جس طرح انسان میں ہوتا ہے نا, اسی طرح پروگرام کا بھی ہوتا ہے. جو اس کا سیٹ اور انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ اس کی باڈی ہوتی ہے, اور جو اس میں کانٹینٹ آپ ایڈ کرتے ہیں نا وہ اس کا سول ہوتا ہے. تو باڈی جو ہے وہ بیکار ہے سول کے بغیر, ایسے ہی ہے. اب ہمیں چاہیے تھی سول. ہم نے آگے کے شوز کو دوسروں پہ برتری لے جانے کے لیے, جب کہ ہم ٹاک آف دا ٹاؤن بھی بن رہے ہیں, تو اب ہم دوسروں سے اور آگے نکلیں. اب سنڈیز کے دن بھی, جس دن میری چھٹی ہے اس دن بھی میں سوچ رہا ہوں, لوگوں سے مل رہا ہوں, کوآرڈینیٹرز جو ہوتے ہیں ٹی وی چینلز کو جو پرووائڈ کرتے ہیں آڈینس, ان سے مل رہا ہوں. یار کوئی جگہ بتاؤ, کوئی مزار ہے کہیں پہ جا سکتے ہیں. کسی نے بتایا بولٹن مارکیٹ پہ ایک لال مسجد ہے, تو وہاں پہ چلے جائیں. سنڈے کو وہاں پہ حافظ سلیمان بیٹھتے ہیں, ابھی بھی وہ موجود ہیں حافظ سلیمان, اور آپ نے کبھی اگر ریکویسٹ کی تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس شو کو بھی جوائن کریں, یہاں پر بھی آئے. تو انہوں نے کہا حافظ سلیمان بیٹھتے ہیں, اور وہ کوئی پیسے نہیں لیتے, صرف 1 روپیہ لیتے ہیں. 1 روپیہ لیتے ہیں صرف وہ, اور وہ ہر طرح کے جنات, جادو, کالا جادو, جادو ٹونا اور جو کچھ بھی ہیں سب کے علاج کرتے ہیں. شادی میں رکاوٹ اور ملازمت میں بندش اور یہ اور وہ. میں نے کہا 1 روپے میں کرتے ہیں. اب تجسس میں نے کہا یار یہ آدمی 2 نمبر ہے, 1 نمبر ہے, اس کو ٹرائی تو کرنا چاہیے. صحیح بات. میں وہاں پہ چلا گیا, وہاں اتنا رش تھا کہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی. اتنا رش تھا, میرا نمبر پتہ نہیں کوئی 70-75واں نمبر تھا. اور یہ بولٹن مارکیٹ میں جو ایک ریڈ وہ نظر بھی آتی ہے مسجد, ریڈ مسجد اندر جا کے ہے, میں آپ کو اس کا ایڈریس اندر جا کے ہے. اس کے ساتھ یہ کمپاؤنڈ تھا جہاں پہ لوگوں کا رش لگا ہوا. میں نے کہا یار یہ تو لگ رہا ہے کہ کچھ مل رہا ہے یہاں سے. میں نے کتنے پیسے دیے, لوگوں سے پوچھا, ہر آدمی نے کہا جی 1 روپیہ دے کر ہم آتے ہیں اور مسئلہ اپنا بیان کرتے ہیں. میں نے کہا یار یہ چیٹ 1 روپے میں کوئی کیوں کرے گا, 1 روپیہ لے رہا ہے وہ صرف. بہرحال میں اندر جا کے کھڑا ہو گیا, کافی لوگ بیٹھے ہوئے, رش لگا ہوا ہے. ایک پیسیج بنایا ہوا تھا لوگوں کے درمیان میں سے, خالی پیسیج ہے, اور وہاں پہ تو میں جا کے وہاں کھڑا ہو گیا. تو ایک آدمی آیا, اور انہی کا ایک آدمی تھا, مجھ سے کہنے لگا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں, ٹھیک ہے, آپ یہاں سے سائڈ میں کھڑے ہو جائیں. صحیح ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ موکل وغیرہ جو آتے ہیں نا, یہ ان کے آنے کا راستہ ہے. اچھا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یار یہ تو اگر ڈرامہ بھی ہے تو بہت پرفیکٹ ہے. کہنے لگا آپ سائڈ میں ہو کے کھڑے ہو جائیں, راستہ نہ روکیں. میں سائڈ میں دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا. صحیح ہے. بہرحال اس کے بعد مختلف دیکھا مناظر, خاتون کو لوگ اٹھا کے لے کر آئے, ان کے گھر والے بہت زیادہ تکلیف میں تھیں, اور جب ان کے پاس لائے تو ایک نئی چیز میں نے دیکھی, آج تک آپ نے کسی ہارر شو میں نہیں سنی ہوگی اور نہ ہی دیکھی ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اچھا. اس سے کہا, جن سے, اس عورت سے وہ بات کر رہے ہیں, وہ جواب دے رہی ہے. اس نے کہا کہ تو چھوڑ دے اس کو. اس نے کہا نہیں. اب عورت کہہ رہی ہے نہیں. اس نے کہا چھوڑ دے اس کو, میں تجھ سے کہہ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں, میں تجھے اسلام کی دعوت دوں گا, قبول کرے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر میں اپنے طریقے سے چلوں گا. اس نے کہا نہیں. انہوں نے
اس کو دعوت دی اسلام کی, اس نے منع کر دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب تیرا علاج جائے گی, میں تجھے ذبح کروں گا. اوکے. یہ آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا. ہاں. انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ہاتھ اس طرح جیسے یہ چھری ہے جی. اور انہوں نے یوں کر کے ہوا میں لہرایا اور وہ چلانے کی آوازیں اور اس عورت کی اور چیخنے کی تکلیف سے, اور یہ جو منظر میں نے دیکھا تو میں نے کہا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. انہوں نے عورت کو ٹچ نہیں کیا, انہوں نے ہوا میں کیا, مطلب یعنی کہ وہ اس سے کنیکٹ ہیں جو باڈی کے اندر موجود ہیں. اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پہ, مطلب سینکڑوں لوگ موجود ہیں. اگر کوئی آدمی ڈرامہ بھی کر رہا ہے تو مطلب لوگ اس پہ بلیو کر رہے ہیں, لیکن وہ جو 1 روپیہ ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہے کہ 1 روپیہ دے کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. تو اس کے بعد یہ کہ وہ عورت بے ہوش ہو گئی, کہنے لگی بس وہ اس کا میں نے ذبح کر دیا ہے, جو جن اس کے اوپر تھا اور ہندو جن تھا. اوکے. تو تم ایسا کرو کہ فیملی سے کہا کہ اس کو لے جاؤ, جب یہ ہوش میں آئے گی تو پھر مجھے مطلب جو بھی انہوں نے دوا دی یا علاج جو بھی تھا اس کا یہ کر لینا ٹریٹمنٹ, وہ دوسرا آ جائے. 2-3 لوگ اس طرح میرے سامنے ذبح کر دیے گئے. اوہ مائی گاڈ. اوکے. میں وہاں پہ کھڑا رہا, میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر میں نے ان کے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے ملنا ہے ان سے. انہوں نے کہا اچھا مغرب کی نماز کے بعد ایک 15 منٹ کا بریک ہوگا تو میں آپ کو مل پاؤں گا. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا جی میں ہم ٹی وی میں ہوتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ شو میں تشریف لائیں. کہنے لگے ضرورت ہی نہیں مجھے, کیوں آؤں میں, کیا فائدہ ہے اس کا. میں نے کہا اچھا, میں نے کہا یہ دیکھیے آپ یہ کام اس لیول پہ کر رہے ہیں, لوگ اس علاقے میں آپ کے پاس آتے ہیں, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنا علاج کراتے ہیں اپنے مسائل کا, تو اگر بڑے لیول پہ لوگ دیکھیں لاکھوں لوگوں تک آپ کا یہ میسج پہنچ رہا ہو تو کیا برا ہے, ہیلپ ہو جائے تو ہیلپ ہو جائے گا اور یہ بھی نیکی کا کام ہے. کہنے لگے ہاں یہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہمارا مقصد تو یہی ہے نا, نہ میں آپ سے کچھ مانگ رہا ہوں نہ آپ نے مجھ سے کچھ مانگا, ہمارے بیچ میں کچھ ہے تو نہیں, ٹھیک ہے, مطلب فائنینشیل تو کوئی ایلیمنٹ ہے ہی نہیں نا. تو اس کا مطلب ہے میرا بھی کوئی مقصد یہی اسی طرح کا ہے کہ شاید میں کہیں کسی کے کوئی کام آ کر اپنی آخرت سنوار سکوں. وہ کہنے لگے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بتائیے یہ جو کر رہے ہیں بڑا زبردست, میں بڑا متاثر ہوا اور دنیا آپ کے پاس آ رہی ہے تو یہ کیا ہے. کہنے لگے مجھے میری ماں سے, بڑی نیک خاتون تھی, ان سے ایک علم ملا ہے, یہ علم انہوں نے مجھے دیا ہے. اور ہاں تو میں اگر پیسے لوں گا نا اس کے, یہ بھی میں مینٹیننس وغیرہ کے لیے لے دیتا ہوں کہ چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے, اگر میں پیسے لوں گا اس سے کمانے لگوں گا تو یہ جاتا رہے گا میرے ہاتھ سے. تو مجھے خدمت کرنی ہے, مجھے پیسے نہیں کمانے. صحیح. اور پھر کہنے لگے میں گزری پہ بھی بیٹھتا ہوں ایک جگہ پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے وہاں کا بھی ایڈریس دے دیں. بہرحال اس کے بعد کہنے لگے جی نیلم کالونی ہے اور وہاں پہ آپ آ جائیں, ضیاء الدین ہاسپٹل سے آگے کلفٹن پہ. میں وہاں ان کے گھر پہ چلا گیا. جب گھر پہ گیا جا کے بیٹھا تو انہوں نے کہا جی وہ آرام کر رہے ہیں, حافظ سلیمان صاحب. تو ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی, پردے میں تھی وہ. تو وہ کہنے لگی کہ آپ چاہیں تو بیٹھ سکتے ہیں. ان کی بھی کوئی اسسٹنٹ تھی, وہاں کوئی خاتون آ گئی, وہ بھی نقاب میں تھی. بیٹی نے بھی ایک جن کو ذبح کر دیا بیٹھے بیٹھے, اسی طرح کے اسلام کے. میں نے کہا تو پورا گھر ہی ذبح کر رہا ہے سب کو, جنوں کی تو خیر ہی نہیں ہے. اور ذبح ہونے کا کانسیپٹ ہی پہلی دفعہ دیکھا تھا. ایگزیکٹلی, جلا دیں گے, بھسم کر دیں گے. اور سامنے بیٹھا ہوا جن بھی آپ سے ان سے باتیں کر رہا ہے, اگلے صوفے پہ جن ہے اور اس پہ آپ ہے. اوکے. اور یہ ایک بڑی عجیب فیلنگ ہوتی ہے کہ جن سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کنورسیشن ہو رہی ہے, بعد میں اس کو ذبح بھی کر دیا گیا. ذبح بھی کر دیا, اور ان میں سے ایک جن ہے اور میں بیٹھا ہوا ہوں, اور مجھے اس وقت کچھ آ بھی نہیں رہا کہ کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا. آپ کو ڈر مطلب ایک نیچرل ہے نا فیلنگ ڈر کی, تو وہ آپ کو نہیں فیل ہوا اس ٹائم پہ کہ یار مطلب. دیکھیے ڈر اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن پرائڈ بھی ہوتا ہے. اپنی جگہ آپ اپنے آپ کو پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جب یہ چیز لے کر میں اپنے آفس جاؤں گا اور ہم یہ کانٹینٹ جب ہم اس کو آن ایئر کریں گے تو ظاہر ہے کتنی بڑی, یعنی کہ ہماری کتنی بز ہوگی ہر طرف, اور ہم پرومیننٹ ہو جائیں گے میڈیا انڈسٹری کے اندر. یہ ہم نے کیا. بہرحال وہ شو پہ آئے, وہاں پہ ہم نے کچھ خواتین کو بلایا جن کے مختلف مسائل تھے. کوآرڈینیٹر کے تھرو ہم نے بلایا. ہم نے کہا خواتین کو لے کر آؤ جن کے روحانی مسائل ہوں یا مختلف ہوں. اب مزے کی بات, یہ پروگرام شروع ہوتا ہے, فہد مصطفیٰ ہوسٹ ہیں ٹھیک ہے پروگرام کے, اور سردیوں کے دن ہے تو فہد مصطفیٰ نے بھی جیکٹ پہنی ہوئی ہے. فہد بھائی میں ان کو کہتا ہوں نہایت ہی قابل احترام ہے میرے لیے ہمیشہ. ہم نے ایک بہت اچھی ٹیم کی طرح کام کیا اور بڑا مزہ آیا. ان سے ہم نے کھیلا بھی بہت. بعض دفعہ ہم فیک بھی بٹھاتے تھے تو انہیں بتاتے نہیں تھے کہ فہد بھائی اس میں سے 2 فیک ہیں, اور ان کو بھی کہانی ہم نے ایک دن پہلے بتائی بھی ہوتی تھی. اچھا. خیر وہ بعد میں بتاتے تھے تو بڑا غصہ کرتے تھے, کہتے تھے مجھے کیوں نہیں بتایا. تو میں ان سے یہ کہتا تھا اگر آپ کو بتاتے تو مجھے ایکسپریشن آ رہا تھا نا, وہ نہ آتا. آپ کو معلوم ہوتا ہے یہ 2 جعلی ہیں تو اس لیے تو وہ پھر مذاق میں گالیاں بھی دیتے تھے, اور اس طرح سے ہمارا ایک بڑا فرینڈلی ان کا تھا. یہ ہم آرٹس کونسل میں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں ویٹنگ ایریا کے اندر, جیسے کہ ہم دونوں یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, اور سمجھ لیں اس سے بھی پیچھے والا کمرہ, وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے جو تھا ایک پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے سورہ جن پڑھنا شروع کی. حافظ سلیمان نے سورہ جن پڑھنا شروع کی انہوں نے اس عورت کے لیے جو سامنے بیٹھی ہوئی. اتنے میں جو میرا اسسٹنٹ تھا وہ بھاگا ہوا آیا,
مجھے کہتا ہے اس کی حالت خراب ہو رہی ہے جو ویٹنگ ایریا میں بیٹھی ہوئی ہے. اوکے, آواز وہاں تک جا رہی تھی, آواز بھی جا رہی ہے, مانیٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اسٹوڈیو کے مختلف حصوں میں, تو وہ آواز جا رہی تھی وہاں. سورج جن پڑھ رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر اور حالت خراب ہو رہی ہے ویٹنگ ایریا میں ایک عورت کی. اس کی حالت خراب نہیں ہو رہی جو ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے اس کا وہ کیس نہیں ہے جس کا اوریجنلی کیس تھا. تو کیا ہوا پھر وہاں پہ, لائک ریکارڈ ہو رہا تھا نا پھر اس خاتون کو ایک ہاتھ سے. اب اس جلدی میں فہد مصطفیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو لے کر آ جائیں اسٹوڈیو کے اندر. اوکے, تو اب وہاں پہ تو کوئی خاتون تو ہمارے پاس تھی نہیں جو ہماری ہیلپ کرتی, اور گھبراہٹ میں اسی طرح سے ہوتا ہے لائف کے اندر جلدی جلدی. ایسے ہی ہے. اب وہ میں نے ان کے ایک طرف سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہاتھ ان کا میں نے پکڑا, اور ادھر سے ہمارے ایک اور ساتھی نے پکڑا, تو جیز نام تھا اس کا, جہاں زیب. ہم دونوں پکڑ کے لے کر آئے, صوفے پہ بٹھا دیا. خیر بعد میں ٹیم میں بات ہوئی, مجھ سے لوگوں نے کہا یار آپ نے جذبات میں ان کا ہاتھ ہی پکڑ لیا آن ایئر. میں نے کہا تو کیا کرتا, لانے کو کہہ رہے تھے, کوئی سپورٹ تھی نہیں وہاں, تو میں ہی تھا. تو میں نے کہا یار کیا کرتے, ہاں کیا کرتے. بہرحال وہ لا کے ان کو بٹھایا, ان سے بھی سوال جواب بات چیت کی, اور ان کو بھی دعوت دی, انہوں نے منع کیا, ان کو بھی ذبح کر دیا آن ایئر. اب جب ذبح کیا تو ان کی جو انگلیاں تھیں خاتون کی وہ اس پوزیشن میں تھیں, اور وہ یوں کر کے بے ہوش ہے, اس کی آنکھیں بند ہیں, اور وہ اس کو ذبح کر رہے ہیں, اور اس کی انگلیاں یوں ہیں اس طرح کر کے. That's a Satan sign. Yeah. Okay. اللہ جانتا ہے, میری سمجھ میں نہیں آئے گی کیا. That is a Satan sign. Like شیطان کا جو سمبل آپ ویسے کرتے ہیں یوزلی, تو یہ جتنے بھی یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہوگی, they know that this sign is used for the Satan. بالکل صحیح, بالکل شیطان کے لیے. تو اس کے بعد یہ تھا کہ اس کو ذبح کر دیا, اور جب ذبح کیا تو اب وہ پروسیس تھوڑا سا لمبا چلا. وہ ذبح تو ہو رہا ہے لیکن وہ چیخنا چلانا چل رہا ہے. اوکے. اب جن سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم لائیو ہیں نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر. اوہ یس. اور پاکستان میں ایک ادارہ اور بھی ہے جو جن جیسا ہی ہے, مطلب پیمرا جو ہے بالکل وہ آپ کے چینل کو بین کر سکتا ہے, آپ کے شو کو بین کر سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. اوبویسلی آپ وائلنس دکھا رہے ہیں, آپ یہ دکھا رہے ہیں, مطلب آپ ریلیجیس چیز اس طرح سے دکھا رہے ہیں. تو ریلیجیس ایکسپلائٹیشن. اب جن کا جو خوف تھا وہ تھوڑا کم ہوا میرے اندر, اور میرے پیروں میں سے جو جان نکلی وہ یہ تھی کہ پیمرا بھی دیکھ رہا ہے. اس کا کوئی ریاکشن آیا؟ ہاں میں وہی بتا رہا ہوں. تو اسی وقت پھر ہم نے کہا کہ اس کو فوراً جو ہے نا, ہم اس کو بریک لیتے ہیں فوراً. تو ہم نے ان کو فہد مصطفیٰ کو ہم نے کہا کہ جی بریک لے لیں, اور تاکہ ہم ان کو ریموو کر دیں اس بیچ میں. انہوں نے کہا جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سچویشن بڑی خوفناک ہو گئی ہے, میں بھی بہت ڈر رہا ہوں, تو ہم ذرا سا آتے ہیں ابھی ایک بریک لے کے تھوڑا سا. تو ہم نے بریک لے لیا. بہرحال خاتون کو اٹھایا, وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھیں, ان کو باہر لے گئے ویٹنگ ایریا میں لے جا کے. بہرحال وہ ساری چیزیں, وہ شو اپنی جگہ ہو گیا. پھر وہ باس نے اور ہماری سینئر مینجمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اب جو ریپیٹ میں یہ چلے گا, ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوگا, تو اس میں سے یہ والا پارٹ نکال دیا جائے. اوکے. پھر مجھ سے ہاں نکال دیا جائے, کیونکہ ایک دفعہ تو آپ نے لائیو میں کر دیا, اور مجھے بھی تھوڑی سی ڈانٹ پڑی کہ بھائی تم جو ہو تم لائیو میں کر رہے ہو یہ چیز. میں نے کہا مجھے تھوڑی پتا تھا کہ وہ جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا ہو جائے گا. میں نے کہا میں جان بوجھ کے تھوڑی, میں تو عورتیں کوآرڈینیٹر لے کر آئی ہوں, عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, اور وہاں پہ ایک پہ حاضری آ گئی. یہ ہو گیا سلسلہ. بہرحال پھر وہ سلسلہ چلتا رہا. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ہمیں مزہ آ گیا, اپریسیشن بھی مل رہی ہے, اور ریٹنگ کی لائن بھی ہماری اوپر جا رہی ہے. تو ریٹنگ کی لائن جو ہوتی ہے نا, اگر فلیٹ ہو تو وہ اس طرح چلتی ہے, اور جب وہ اوپر جاتی ہے نا, جو اس طرح ماؤنٹینز ہوتے ہیں, پہاڑ ہوتے ہیں, وہ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے دیکھ کے. پھر آپ دیکھتے ہیں ARY کہاں ہے, جیو کہاں ہے, ہم کہاں ہیں. تو وہ جو پہاڑ بننا شروع ہوتا ہے نا آپ کا, وہ آپ کو لے جاتا ہے کہیں اور. آپ کے مکس ایموشنز تھے, آپ کو پیمرا کا بھی خوف تھا, جن بھی ادھر موجود ہے, اور ریٹنگ بھی اوپر جا رہی ہے, مکس ایموشنز. تو وہ یہ ساری چیزیں. بہرحال پھر ہم نے کہا کہ پھر مجھ سے کہا گیا کہ جی ہارر شو جو ہے وہ کیا کرو. پھر ہم نے ہارر کرنا شروع کر دی. اس میں ہارر کے سلسلے میں میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا. ٹھیک ہے. ایک پرومو میں نے بنایا اس کا, لوگوں کو انوائٹ کرنے کے لیے, کال آف ایکشن جسے کہتے ہیں نا, کہ اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ بتائیں ہمیں, تو آپ ہمیں کال کیجیے اور ہمیں سنائیے. اور یہ میری وائس اوور بھی اسی طرح نا, اگر آپ کے ساتھ ہے اس طرح کی کوئی کہانی تو ہمیں کال کیجیے اور ہم سے شیئر کیجیے اپنا واقعہ اس نمبر پہ. اور وہ میں نے جذبات میں نمبر تو چلا دیا. ٹھیک ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ ایک دن میں 300 کالز آئیں گی یا اس سے بھی زیادہ. اور میرا فون جو تھا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کو دیوار پہ کھینچ کے مار دوں. میری حالت یہ تھی, مطلب ایک کوئی ایسا سیکنڈ نہیں ہے کہ میں ایک کال اٹینڈ کر کے, میں کال اٹینڈ ہی نہیں کر سکتا نا, کیونکہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کال آ رہی ہے, ایک آ رہی ہے, ایک کال پہ میں بات کر رہا ہوں اور اگلی کال ویٹنگ پہ ہے. Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.